انسان کو قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات خمسہ کہلاتی ہیں۔ یہ 5 آیت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا کی غار حرا میں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی 5 آیات کو لے کر آپ غار حرا سے اترتے ہیں۔ کیا کہنے والے نے خوب کہا ہے، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اب آپ بتائیے، ہم لوگ ابھی جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ جو پرابلم ہو وہ پیش کیجئے، اس کا علاج بتایا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ میاں سب سے ہائیسٹ جو پرابلم تھی وہاں پر وہ بت پرستی کی تھی۔ قرآن پہلے یہ آیت نہیں اتارتا ہے لا تعبدو، لا تعبدو الصنام، یہ نہیں کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہتا ہے، لا تعد البنات نہیں کہتا ہے، بیٹیوں کو دفناؤ یہ نہیں کہتا ہے، بیٹیوں کو دفنانا چھوڑ دو یہ نہیں کہتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ قتل و قتال نہ کرو۔ پہلے قرآن کیا کہتا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کیا سمجھے آپ؟ ایک ایسا نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جس کو اپنا لوگے تو قتل و قتال سے بھی رک جاؤ گے، لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جاؤ گے، بچیوں کو دفنانا بھی چھوڑ دو گے، اور بت پرستی سے بھی باز آ جاؤ گے۔ جتنی غلط حرکتیں ہوتی ہیں سب سے باز آ جاؤ گے۔ کب باز آ جاؤ گے؟ جب تمہارے پاس علم آ جائے گا، سبحان اللہ، ایجوکیشن آ جائے گی، تعلیم تمہارے پاس آ جائے گی، تمہاری جہالت کا جب خاتمہ ہو جائے گا تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ سارے پرابلمز کا تمہارے پاس حل موجود ہے۔ کس میں؟ ایجوکیشن میں، تعلیم میں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ کیا بولیے؟ اقرا۔ آپ کو جو قرآن ملا اس کا معنی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہی ہے جس کتاب، ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، سبحان اللہ، جس کو بار بار پڑھا جائے، سبحان اللہ، اللہ، جس کو جتنا پڑھا جائے اتنا ہی پیاس بڑھتی جائے، اللہ، کبھی سیری نہ ہو، اللہ اکبر۔ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ اکبر۔ حضرات، مکے کے لوگ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، جب قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا تھا، نبی والا خانہ کعبہ کے دروازے پر عرب سے ایک دستور چلا آ رہا تھا جس کی سب سے بڑی، یعنی لٹریری طور پر جس کا سب سے بڑا اچھا مضمون ہوتا تھا، اور تو اس کے اشعار جو ہیں خانہ کعبہ کی دہلیز، خانہ کعبہ کے دیوار پر آویزہ کر دی جاتے تھے۔ سبع معلقات کے نام سے وہ شاعری کہلاتی ہے جناب والا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر جب نازل ہوتی ہے، حضور نے کہا یہ چھوٹی سی سورہ ہے، اس کی آیتوں کو لے جاؤ خانہ کعبہ کے جو ہے دیوار پر آویزاں کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس وقت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر کی یہ سورہ پاک جب لٹکائی گئی ہے تو جن کا دل والا یعنی تزکیہ کا حامل تھا ادھر سے گزرتے تھے، کہتے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کی لطافت بتا رہی ہے، اس کی فصاحت بتا رہی ہے، اس کی بلاغت بتا رہی ہے، علم بدی بتا رہا ہے، علم معانی بتا رہا ہے، لفظوں کا نظم بتا رہا ہے، ترکیب کا نسق بتا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہے یہ کلام بشر نہیں ہے، کلام خالق ہے، اللہ سبحان اللہ۔ مگر ایسے بھی کچھ بیوقوف قسم کے تھے کہ جو قرآن میں مین میں میخ نکالنے والے بھی تھے، وہ زبردستی آتے تھے نبی کے پاس اور کہتے تھے آپ کے قرآن میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بڑے بڑے شعراء آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سب سے افصاح، سب سے ابلغ کتاب ہے، مگر اس میں کچھ غریب الفاظ استعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا کون کون سے الفاظ غریب ہیں؟
تو کہا تستہزیو، کہا اور کون سا لفظ غریب استعمال ہے؟ تو کہا کہ عجاب، کہا اور کون سا؟ کہا کبار۔ اور ایک قاعدہ سنیے کہ جب غریب الفاظ کسی عظیم شاعر کے ادیب کے کلام میں موجود ہوتا ہے تو اس کی پوری شاعری برباد جاتی ہے، اس کا پورا کلام برباد جاتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ غیر فصیح و بلیغ شعر کہتا ہے۔ یہی جناب اللہ الزام قرآن پر لوگوں نے عائد کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جو سب سے بڑا عرب کا افصاح ہو، سب سے بڑا ابلغ ہو، سب سے بڑا بلیغ ہو، انشاء پرداز ہو، سب سے بڑا لٹریری مین ہو، جاؤ اسے بلا کے لے آؤ، وہ مجھ سے بحث کر لے۔ اللہ اکبر۔ گئے ایک بڈھے کو لے کر آئے جو بہت اچھی زبان جانتا تھا، بڑی فصاحت اور بلاغت جانتا تھا، اس کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں قرآنی الفاظ پر۔ یہ قرآن میں کچھ ایسے کی کلمات ہیں جو غیر فصیح ہیں، ان کے اندر غرابت پائی جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے، حالانکہ خوب وہاں سمجھا کے لائے تھے اس بڈھے کو، قراٹ کو، کہ دیکھو یہ لفظ ہیں، ان پہ تمہیں بحث کرنی ہے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا فرمایا؟ کہا اجلس ہونا، یہاں بیٹھو۔ پھر سرکار نے کہا قوم، اٹھو تو۔ اجلس ہونا، یہاں بیٹھو۔ پھر سرکار نے کہا قوم، اجلس ہونا۔ 3 مرتبہ نبی نے بٹھایا پھر اٹھایا، نبی نے بٹھایا پھر اٹھایا، نبی نے بٹھایا پھر اٹھایا۔ اب وہ ایک دم تیش میں آ گیا، جلال میں آ گیا، کہتا ہے اتستہزیو بی، یا اللہ اتستہزیو بی، انا شیخ کبار وہذا شیء عجاب۔ اب جو لوگ لے کر آئے تھے انہی لفظوں پہ بحث کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں چلیے جناب، آپ ہی کو تو ہم میرے کارواں بنا کے لائے تھے اور آپ خود ہی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جس پہ بحث ہونی تھی۔ اللہ جس میں بحث ہونی تھی آپ تو وہی لفظ خود ہی بول رہے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ اب اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ آپ افصح العرب اس وقت ہمارے نزدیک ہیں اور آپ خود ہی وہی لفظ بول رہے ہیں۔ اتستہزیو بی، کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ انا شیخ کبار، میں بہت بڑا بزرگ ہوں، ھذا شیء عجاب۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ خودے لے کے چل گئے، چہنے دیجئے، کیا آپ بحث کریں گے جب خودے وہی لفظ استعمال کر رہے ہو؟ اللہ۔ تو حضرات، کیا تقریر ہو رہی ہے۔ قرآن کا جواب قیامت تک، قرآن نے جو چیلنج کیا ہے قیامت تک وہ چیلنج برقرار رہے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ قرآن نے کہا اگر تمہیں شک ہے قرآن کے کلام الہی میں تو لے آؤ جتنے تمہارے حمایتی ہیں، سارے حمایتی اکٹھا ہو جاؤ، پوری دنیا کے فصاح و بلغا کو اکٹھا کر لو اور سب لوگ مل کر جو ہے قرآن کی ایک سورہ بنانا چاہو تو بنا نہیں سکتے۔ اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مسلمانوں فخر کرو کہ آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، مگر آپ کے نبی کے توسط سے آپ کو یہ قرآن ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرات، قرآن کو آج ہم لوگ کیا قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے تو جناب والا جب گھر کی صفائی ہوگی تو قرآن کو بھی پوچھا جائے گا، ورنہ گردہ سے لٹی ہوگی۔ بتائیے آپ کے قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ حضرات، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال جو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ لندن میں بھی پڑھنے کے لیے گئے اور انگریزوں کے پاس بھی پڑھا، میں جانتے ہیں آپ پڑھنے کے بعد جب وہ لوٹے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حالانکہ یہاں جب تھے تو ایک دم خالص اسلامی مزاج رکھتے تھے، لیکن جب لندن سے لوٹے ہیں کیمبرج آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اقبال بدلا ہوا ہوگا، اقبال کا رنگ روپ بدلا ہوا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا ارے
آپ تو خالص مسلمان ایک دم پیور مسلمان بن کے لوٹے ہیں. تو اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اقبال کے نزدیک قرآن کی اہمیت میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کتنی قرآن کی اہمیت تھی. اللہ اکبر. کہ برٹش حکومت تھی اس وقت, آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتی ہے, اور اقبال سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو حکومت دے برطانیہ آپ کو جو ہے سر کا خطاب دینا چاہتی ہے. اقبال نے کہا کہ میں قبول نہیں کرتا. آج لوگ خطاب مانتے ہیں, اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں قبول کروں گا اسے. تو کہا کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو کہا میرے استاذ ابھی باحیات ہیں, استاذ کی موجودگی میں شاگرد کیسے اتنا عظیم خطاب قبول کر لے, سبحان اللہ, سبحان کیسے قبول کر لے؟ تو برٹش حکومت نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا جب تک ہمارے استاذ کو خطاب نہیں دیا جائے گا میں اسے قبول نہیں کروں گا. سبحان اللہ. یہ ہوا کہ آپ کے استاد تو بے شمار استاد ہیں, کس کو ہم دیں گے, کس کو ہم خطاب دیں گے؟ تو کہا ہاں سارے ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ جسم سے تعلق رکھتا ہے وہ اس علم کے وہ میرے استاد ہیں, مگر ایک میرا استاد ہے جس نے مجھ کو روحانی بھی علم عطا فرمایا ہے, جسمانی بھی علم عطا فرمایا ہے. کہا وہ کون صاحب ہیں؟ کہا مولوی میر حسن صاحب ہیں. کہا کیا پڑھایا ہے انہوں نے آپ کو؟ کہا انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا ہے. سبحان اللہ. اور جب تک ان کو آپ خطاب نہیں دیں گے, اقبال خطاب کبھی نہیں قبول کرے گا. ارے کہا بھائی عجیب معاملہ ہے آپ کا, زبردستی کرتے ہیں آپ. بتائیے وہ قرآن پڑھانے والے, بتائیے وہ قرآن پڑھانے والے, اور ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا جائے, یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور میاں اقبال صاحب آپ اتنا پڑھے لکھے ہوئے ہیں, بتائیے کہ انہیں خطاب جو دیا جاتا ہے وہ کارنامے کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے, ایسے ایرے غیرے نتھو خیرے کو خطاب نہیں دیا جاتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی خطاب دیا جائے. اقبال نے خم ٹھوک کے کہا تھا اقبال ان کا کارنامہ ہی تو ہے, اگر ان کی تربیت اقبال کے ساتھ یہ نہ ہوتی تو اقبال کچھ بھی نہ کھوتا. سبحان اللہ, سبحان یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے. کیا ان کے اب بھی عظیم کارنامے پہ شک و شبہ؟ اللہ. تو حضرات آج ضرورت ہے ہمارے بچوں کو کہ پڑھیں اور خوب پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, اور جو لوگ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ جیسے اور دیگر کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں ویسے اسکول کھولیں, اچھا اسکول کھولیں, اچھے ٹیچرز رکھیں, اچھا تعلیمی ماحول بنائیں, تاکہ ہمارے بچے جو دیگر کالجز میں جاتے ہیں جہاں گھروا کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, گھور کے دیکھے جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جناب بولا دوغلا سلوک کیا جاتا ہے, تاکہ ہمارے ان بچوں کا اور ہماری ان بچیوں کی تعلیم کا معقول انتظام ہو سکے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اب اپنے اندر جو ہے بیداری لائیں. اور ایک بات سن لیجئے, قرآن کی نفسیات ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ سارے بیماریوں کا علاج صرف ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. وآخر دعوانا الحمدللہ.